اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ان کی آواز میں وہ خوبصورتی دی تھی جس کے ذریعے وہ ہزار قسم کی ڈیفرنٹ آوازیں نکال سکتے تھے، چرند پرند کی آوازوں کو سمجھتے تھے، سنتے تھے، ان سے بات کر سکتے تھے۔ اسی طریقے سے جب وہ تسبیح کیا کرتے تھے، جب وہ اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، تو ظاہر ہے چرند پرند سب آ کر ان کو سنتے بھی تھے اور خود بھی وہ تسبیح کیا کرتے تھے۔ تو پہاڑوں نے بھی اللہ تعالیٰ سے گزارش کی کہ ہمیں بھی یہ موقع دیا جائے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر سکیں۔ تو جب پہاڑوں کو اجازت ہوئی تو پہاڑوں کی ظاہر ہے کہ آواز، جو پہاڑ اتنے بڑے دیو قسم کے، تو ظاہر ان کی آوازیں بھی بہت بڑی تھیں، تو ان کی آوازوں سے حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز دب گئی اور وہ اپنی آواز ان کو ان پہاڑوں کے آگے چھوٹی لگی، نہ سنی لگی۔ تو ان کو تھوڑا سا ایک لغزش ہوئی ان سے کہ وہ سمجھے کہ یا اللہ، ان پہاڑوں کی آوازیں تو مجھ سے زیادہ اونچی ہیں، تو میری آواز کیسے پہنچے گی؟ ان کو ایسا لگا کہ اب میری آواز نہیں پہنچ رہی ہوگی اس طریقے سے جیسے پہلے تھی، کیونکہ پہاڑوں کی آواز تو بہت اونچی تھی۔ جب ان کی پہاڑوں کی آواز کے اونچے ہونے کی وجہ سے ان کو ذرا جب شک ہوا کہ میری آواز اور میرا ذکر اور میری دعائیں اللہ تک نہیں پہنچ رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور انہیں صرف ایک تھوڑا سا لیسن دینے کے لیے ان کو کہا کہ وہ ان کے ساتھ جائیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب نازل ہوئے اور انہوں نے ان کو لے کر گئے ساتھ اپنے، تو وہ پہاڑ سب سے بڑے دیو ہیکل، اس جگہ کے پہاڑوں میں سے جو سب سے بڑا پہاڑ تھا اس کے پاس لے گئے، اور اس کے اندر، پہاڑ کے اندر بالکل گہرائیوں میں، کیونکہ پہاڑ کا تقریباً 10 گنا حصہ زمین میں ہوتا ہے، تو اس 10 گنا حصے کے اندر جا کر، سب سے نچلے حصے میں جا کر انہوں نے کہا کہ یہ چھوٹا سا پتھر دیکھو۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اس کا کیا دیکھوں، کیا بات کیا ہے؟ تو انہوں نے اس پتھر کو جب توڑا، کہا گیا کہ اس کو توڑو۔ جب انہوں نے اس پتھر کو توڑا تو اس میں سے ایک کیڑا نکلا، جس کے منہ میں کھانا تھا اور جو اللہ کی تسبیح کر رہا تھا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ پیغام بھیجتا ہے کہ اے حضرت داؤد، اللہ تعالیٰ اس پہاڑ کے قعر میں، یعنی قعر بولتے ہیں سب سے نیچے، اس کی گہرائی میں، پہاڑ کے نیچے، تو اس کے نیچے موجود اس چھوٹے سے پتھر کے اندر اس کیڑے کی بھی تسبیح سن رہا ہے، اور یہ پہاڑ کی گود میں نہیں، پہاڑ کے سب سے نیچی گہرائیوں میں ہے، اور یہاں تک بھی اللہ تعالیٰ کی جیسے رزق اللہ تعالیٰ نے پہنچایا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اس کے علاوہ کہا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، صرف اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک درس تھا، اور یہ ہم سب کے لیے بھی درس ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ، آپ کسی بھی جگہ پر ہوں، جہاں بھی ہوں، دنیا کے کسی بھی کونے پر ہوں، کیسی بھی جگہ کیوں نہ ہو، سخت ہو، مشکل ہے، آسانی ہے، پریشانی والی ہے، تکلیف دہ ہے، جکڑے ہوئے ہیں، مشکل میں ہیں، کسی بھی صورت میں ہیں، رزق نہیں ہے، اور کوئی پریشانی ہے، اور کوئی تکلیف ہے، سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کیا بات ہے، تو اللہ تعالیٰ سے اگر آپ دعا کریں گے تو وہ آپ کی سنے گا، اللہ تعالیٰ سنتا ہے۔ ایک تو یہ بات ہوگی۔ دوسری بات ہے کہ آپ کسی بھی جگہ پر ہیں، جہاں بھی ہیں، جیسے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو رزق آپ تک پہنچانا ہے، وہ پہنچانے کا جو وعدہ ہے وہ آپ تک پہنچنا ہے، لازمی پہنچنا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیں۔ اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی، اگر آپ کو یہ بات اچھی لگی،
آپ بے شک مزید سبسکرائب نہ کریں، لائک نہ کریں، لیکن ضرور ایمان کو تازہ کرنے کے لیے اپنے دوستوں تک، اپنے رشتہ داروں تک، اپنے احباب تک اس بات کو ضرور پہنچائیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس بات سے کسی کے دل میں اللہ تعالیٰ کو پکارنے کی وہ امنگ جاگ جائے اور وہ آپ فائدے میں ہو جائے اور آپ کو بھی اجر ملے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔